میں خرد برد کی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص صادق اور امین بن کے قوم کو دیانتداری کے لیکچر دیتا ہے، اس کی کروڑوں روپے کی کرپشن اور چوری پکڑی جا چکی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہمارے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا اور سنا کہ انہوں نے کیا ٹویسٹ لیا ہے کہ جو ایک لطیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے، گورنر سندھ نے، گورنر خیبر پختونخوا نے اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے عمران نیازی صاحب کی اتھارٹی کے بغیر ہی اکاؤنٹ کھول لیے تھے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کی تھی۔ بھئی اگر وہ لوگ اتنے انڈسپلن کے مرتکب تھے، ان لوگوں نے اتنی فائنینشیل کرپشن کی، تو آپ نے انہیں اسپیکر اور گورنر کے عہدوں کے اوپر کیوں فائز کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام دھندا فورن فنڈنگ کا عمران نیازی صاحب کی نگرانی میں ان کی اتھارٹی سے چل رہا تھا، اور اب چونکہ وہ اس بات میں پکڑے جا چکے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کروڑوں اربوں روپے کے بیرون ممالک پاکستانیوں سے حاصل کی جانے والے فنڈز کو مس اپروپریٹ کیا ہے، چوری کیا ہے، ان کو قانون سے چھپایا ہے، اب وہ ہیلے بہانے کر کے درخواست بازی کے ذریعے اپنی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور میرا پاکستان کے نظام عدل سے بہت سادہ اور سمپل سوال ہے کہ پاکستان کے نظام عدل نے ایک وزیر اعظم کو اس لیے نااہل کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم، شاید جن کی مالیت 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہوگی، اس مالیت کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں دکھایا نہیں۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف نااہلی کی بنیاد یہ تھی کہ آپ نے 1.5-2 ارب روپے کے لاکھ کی مالیت کی تنخواہ جو ہے، اسے اپنے اثاثوں میں جو آپ وصول کر سکتے تھے اپنے بیٹے سے۔ دیکھیے، ہر بیٹے کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو پیسے دے سکے، یا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے پیسہ وصول کرتا ہے، اس سے زیادہ حلال پیسہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جو پیسہ بیٹے سے ابھی وصول نہیں کیا تھا، اسے اپنے اثاثوں میں نہ دکھانے پہ وزیر اعظم نواز شریف تو نااہل ہو گئے۔ لیکن ایک ایسا وزیر اعظم جس نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ہتھیائے، بٹورے، باتیں کر کے، انہیں سنا کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، نیا پاکستان بناؤں گا، اور ان پیسوں کو شفاف طریقے سے خرچ کرنے کی بجائے خفیہ اکاؤنٹس میں رکھ کے ذاتی استعمال میں لایا، اور اس کے علاوہ ممنوعہ ذرائع سے، بھارت اور اسرائیل کی لابی سے بھی وہ پیسے لیتا رہا۔ اس کی یہ چوری پکڑی جا چکی ہے کہ کروڑوں روپے کی چوری عمران نیازی کے حکم سے بیرونی فنڈنگ کے اندر ہو چکی ہے، اور وہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ دوسروں کو چور کہہ رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے 1.5 سال سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے توشہ خانہ کا کہ بیرونی تحفوں کا لسٹ دے دو کہ باہر سے کس کس کا تحفہ لیا ہے۔ عمران نیازی صاحب درخواست بازی کے ذریعے آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ انہوں نے کس کس جگہ سے، یا یہ بھی نہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں کہ کل کون سے اور کتنے تحفے انہوں نے وصول کیے ہیں۔ اس لیے کہ جو تحفے وصول کیے ہیں انہیں انڈر پرائز کیا ہے، انڈر پرائز کر کے وصول کیا ہے توشہ خانہ سے، اور وہ کام کیا ہے کہ جو آج تک کسی سربراہ مملکت نے نہیں کیا، کہ بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر لیا۔ اس سے زیادہ بددیانتی نہیں ہو سکتی۔ اور اب جبکہ ان کے اپنی پارٹی کے اندر اراکین ان کی پالیسیز پہ تنقید کر رہے ہیں، تو وہ ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہیں۔ میں
عمران نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے لاہور میں آپ مسلم لیگ نون کے منحرف ایم پی ایز کے ساتھ مل کر آئے، ان کے اوپر اپنی چھتری رکھی، ان کو آپ نے فنڈز دیے اور انہیں کہا کہ آپ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق درست کھڑے ہیں، تو مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے ایم پی ایز تو ضمیر کے مطابق کھڑے ہیں، لیکن آپ کے پارٹی کے اراکین جب آپ کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے منشور سے دھوکہ کیا ہے، تو وہ ضمیر فروشی کرتے ہیں۔ اور آپ نے جنہوں نے خود مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اب آپ پاکستان میں ضمیر فروشی کے خلاف مجاہد اول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ کا امر بالمعروف ایک ناکامی اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال ہے۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو مہنگائی سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب کو بجلی اور گیس کے بلوں سے مار دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک کے اندر رشوت کی بازار گرم کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ ملک میں انتظامی انارکی پیدا کر دو، امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ کشمیر کو سرنڈر کر دو اور مودی کو دے دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ بھارت کی خارجہ پالیسیوں کے قصیدے پڑھو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ پاکستان کو دنیا میں قرضوں کے لحاظ سے ایک مذاق بنا دو اور ملک کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھا دو کہ جتنا کبھی تاریخ میں نہیں رہا ہو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دو، امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ کسان کو 24 روپے 100 میں ملنے والی ڈی اے پی 9,500 کی بیچو۔ اس ملک میں جو مہنگائی برپا کی ہے ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، آپ نے جو روپے کو لڑکایا اپنی نااہلی کی وجہ سے، پاکستان میں بدترین مہنگائی پیدا کی، انتظامی ڈھانچے تباہ کر دیے، پنجاب کو تباہ کر دیا ایک نااہل حکومت دے کے۔ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بناؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ ایک سے بڑا ایک مافیا کا نمائندہ اپنی کابینہ کے اندر لے کر آؤ؟ کیا یہ امر بالمعروف تھا کہ 50-55 روپے کلو چینی جو تھی اس کو 160 روپے پہ بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ 38 روپے کلو جو آٹا بکتا تھا اسے 80 روپے کلو بیچو؟ کیا امر بالمعروف یہ تھا کہ وہ گھی جو 150 روپے کلو ملتا تھا اسے 500 روپے کلو بیچو؟ بات یہ ہے کہ قوم بے وقوف نہیں ہے۔ عمران نیازی صاحب، پاکستان چھوڑ کے دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، 172 ایم این اے لے کر آنے ہوں گے۔ بات 172 ایم این ایز کی ہے جو اب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اکثریت کھو چکے ہیں، اور آپ اگر استعفیٰ نہیں دیں گے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو ڈسمس ہوگا، جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ آپ کے جو کارنامے ہیں ان کے نتیجے میں آپ کو ڈسمس ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میں اصولوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، کون سے اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اصول ہے؟ جتنے یو ٹرن آپ نے لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے جس نے اتنے یو ٹرن لیے ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی کامیابی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی آئی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے؟ آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کے اس میں سپورٹ کر؟ سر اسی کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیں۔ آج عدالت نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ پارلیمانی معاملہ ہے، بار بار عدالت میں کیوں لایا جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ یہ معاملہ پارلیمانی ہے اور یہ عمران خان اور اپوزیشن کے درمیان ایک سیاسی جھگڑا ہے۔ عمران خان اس سیاسی جھگڑے میں سپریم کورٹ کو فریق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم بڑے ادب سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس مسئلے میں
عمران نیازی صاحب متنازع بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اسے اس جھگڑے میں اپوزیشن اور عمران نیازی کے اس تنازع میں کسی بھی طریقے سے گھسیٹا جانا چاہیے۔ آئین اور قانون بہت واضح ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب نے خود اس بات کو کنسیڈ کیا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی اپنی مرضی سے آزادانہ ووٹ دے سکتا ہے، ماں سوائے 4 چیزوں کے جس پر قدغن لگائی گئی ہے، اور وہ قدغن یہی ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے دوبارہ الیکشن لڑے گا۔ یہ کہنا کہ وہ تاحیات نااہل ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ یہ صرف عمران خان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ بلیک میل کر سکے ان ایم این ایز کو جو اس کی پالیسیز سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ اس نااہل، نالائق، انکمپٹنٹ حکومت کو جس نے اداروں کو تباہ کیا ہے، یہی سپریم کورٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا، 7 مہینے تک یہی عمران نیازی اور عثمان بزدار اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں رکھ کے بیٹھے رہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو اس طرح بے توقیر کرنے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ شخص اس ملک میں فیشزم لانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کا ورڈ آف ماؤتھ، اس کے اوپر ادارے بھی چلیں، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو آئین سمجھا جائے، اس کے ورڈ آف ماؤتھ کو قانون سمجھا جائے۔ سوری عمران خان، پاکستان کا آئین پی ٹی آئی کا منشور یا دستور نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا آئین پاکستان۔ اقبال صاحب یہ بتائیں کہ کیا کچھ ججوں کے ریمارکس پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی جو ووٹنگ کا عمل ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ کا احترام ہے اور ہم کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہتے جو سپریم کورٹ کی کارروائی کے بارے میں کسی قسم کا تاثر بنائے، لیکن میرا یہ بحیثیت پاکستانی اوپینین ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ بہت واضح ہے، اور اس وقت عمران خان ایک بدنیتی کے ساتھ، جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اپنے سیاسی موقف کے لیے، اور اس وقت نہایت دانش مندی کے ساتھ سپریم کورٹ عمران خان کی اس سازش سے میں سمجھتا ہوں کہ بچ گئی تھی، ورنہ عمران خان سینٹ کے الیکشن میں بھی سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے اپنا فائر کرنا چاہتے تھے، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کر کے وہ اپنے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ یہ بات نامناسب ہے۔ ہمیں پاکستان کے عدالتی اداروں کو سیاسی جھگڑوں میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت ریلیف لینا چاہ رہی تھی پریزیڈنشیل گورنمنٹ کے ذریعے فوری طور پر، وہ تو لگتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اسپیکر جو اپنا اختیار استعمال کریں گے، آپ کا موشن ہے دیکھیے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نو کانفیڈنس کے دن میں ایک سرپرائز دوں گا اپوزیشن کو، تو کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اسپیکر جو ہیں وہ ٹمبکٹو ریپبلک کے قومی اسمبلی کے اسپیکر نہیں ہیں، وہ ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کے جس کا اپنا آئین ہے اس کے اسپیکر ہیں۔ قومی اسمبلی اسپیکر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ میری مرضی میں بلاؤں یا نہ بلاؤں، میری مرضی میں جتنے دیر کے لیے ایڈجرن کر دوں۔ مسٹر اسپیکر، you are bound by the Constitution of Pakistan and by the rules of business of National Assembly, rules of procedure of National Assembly۔ تو لہٰذا آپ کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو آئین اور ضابطے کے مطابق ادا کریں۔ یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی 24 گھنٹے میں ہم اجلاس بلائیں گے، ہم کل سے پہلے آج اجلاس بلائیں گے۔ آج یہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اتنے پہلوان ہو تو بلاؤ اسمبلی کا اجلاس، اب 25 کو بلایا ہے، اس کے 3 دنوں کے اندر اس پہ ووٹنگ کرا لو۔ اگر آپ اتنے پر اعتماد ہیں تو 3 دنوں میں ووٹنگ کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تھینک یو۔